السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 71 اور 72 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحسبوا، اور انہوں نے گمان کیا، اللہ تکونا، کہ نہ ہوگی، فتنۃ، کوئی خرابی، فعموا، سو وہ اندھے ہوئے، وسموا، اور بہرے ہو گئے، ثم، پھر، تابا، توبہ قبول کی، اللہ نے، علیہم، ان کی، ثم، پھر، عموا، اندھے ہو گئے، وسموا، اور بہرے ہو گئے، کثیر، اکثر، منہم، ان میں سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، دیکھ رہا ہے، بما، جو، یعملون، وہ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ ان پر مہربان ہو گیا، پھر ان میں بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنۃ کے اصل معنی آزمائش کے ہیں، مطلب یہ کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم کیسے ہی گناہ کر لیں، خواہ انبیاء تک کو قتل کریں، چونکہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، اس لیے دنیا میں کسی قسم کی بدبختی، نحوست یا غلبہ، دشمن قسم کی کوئی بلا بھی ہم پہ نازل نہیں ہوگی۔ فَعَمُوا وَسَمُّوا، مگر حق سے اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے ان پر بلا نازل ہوئی۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے ان کی مسجد اقصیٰ کو جلا ڈالا اور ان کے اموال لوٹے اور ان کی اکثریت کو لونڈی اور غلام بنا کر بابل لے گیا۔ ثم تاب اللہ علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بخت نصر کی غلامی سے نجات دی اور انہوں نے اپنی حالت سدھاری اور کچھ عرصہ کے لیے ٹھیک رہے۔ ثم عموا وسموا کثیر منہم، یعنی پھر وہ دوبارہ پہلے جیسی سرکشی پر اتر آئے، یہاں تک کہ انہوں نے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کو قتل کر ڈالا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے انتہائی توہین آمیز سلوک کیا، بلکہ انہیں بھی قتل کرنے کے درپے ہوئے۔ بعض نے گمراہی کے پہلے دور کو زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص کیا ہے، اور دوسرے دور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ، اور یہاں کثیر منہم میں اشارہ ہے کہ ان میں سے بعض حق پرست مسلمان ہو گئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا، اور ہو سکتا ہے کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4، کہ بے شک تم زمین میں ضرور دوبارہ فساد کرو گے۔ لَقَدْ كَفَرَ، بے شک کافر ہوئے، الَّذِينَ قَالُوا، وہ جنہوں نے کہا، إِنَّ اللَّهَ، تحقیق اللہ تعالیٰ، هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ وہی مسیح ابن مریم ہے، وَقَالَ الْمَسِيحُ، اور کہا مسیح نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، انہ، بے شک وہ، من یشرک، جو کوئی شریک ٹھہرائے، باللہ، اللہ کا، فقد حرم اللہ، تو تحقیق حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے، علیہ الجنت، اس پر جنت، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما، اور نہیں، للظالمین، ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار۔ بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، کیونکہ جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے مختلف عقائد ہیں۔ کچھ انہیں عقیدہ تثلیث کا جز یا 3 خداؤں میں سے ایک مانتے ہیں، کچھ انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور کچھ انہیں اللہ ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں اللہ نے حلول کر لیا اور وہ اللہ ہی کا مظہر تھے۔ ان تینوں اقوال میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ الوہیت مسیح کا عقیدہ ہے، یعنی سب فرقے انہیں کسی نہ کسی رنگ میں الہ مانتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہتے تھے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا
سب کا پروردگار ہے، یعنی وہ خود اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کا بندہ ہوں۔ اب جو شخص کسی کا بندہ ہو وہ اس کا شریک نہیں ہو سکتا، اور جو شریک ہو اس کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا عقل کے ناخن لو اور انہیں اللہ کا شریک بنانے سے باز آ جاؤ، کیونکہ جو شخص بھی کسی کو اللہ کا شریک بنائے گا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ پھر انہیں وہاں نہ عیسیٰ علیہ السلام بچا سکیں گے اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص ان کی کسی طرح بھی مدد کر سکے گا۔